کلچر آپ کو شفٹ نظر آئے گا نا, فار ایگزامپل موویز کے اندر, ڈراماز کے اندر, باقی پاپ سانگس کے اندر, یعنی اس کے اندر وہ ایک بہت ڈراسٹک شفٹ ہے, ہیوج شفٹ ہے, کیونکہ اصل کلچرل چینجز جو ہے نا وہ وہاں سے آ رہے ہیں. وجہ کس طرح سے کہ فار ایگزامپل ایک زمانے میں فلمیں, ایون ہالی ووڈ کی بات کرتے ہیں, بڑی ٹریڈیشنل ویلیوز پہ بیسڈ ہوتی تھیں. فار ایگزامپل ویئر دا کانسیپٹ آف مدرہڈ واز سیلیبریٹڈ, کہ ماں ہے, اس کے بچے ہیں, بریڈی بنچ ایک زمانے میں ہوتا تھا, یو نو وہ بچے ہیں, فیملی ہے, وہ چل رہے ہیں. اچھا پھر اسی طرح سے سٹ کامس کے اندر بھی فیملی کا ہوتا تھا. آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ یہ چینج ہوا, ہم لوگ فرینڈز کی طرف آ گئے, جہاں پہ اب فیملی کوئی نہیں ہے, سارے اکیلے اکیلے ہیں لیکن آپس میں رہ رہے ہیں. اور پھر بیورلی ہلز 90210 آ گیا, اور اس طرح کی چیزیں آنا شروع ہو گئیں جہاں پہ اب سب اکیلے اکیلے ہیں. اور اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ ایوری بڈی از کائنڈ آف sleeping around with everybody else, which basically leads us to what we have now, which is now commonly known as the hookup culture. hookup culture کیا ہے کہ جہاں پہ شادی کوئی نہیں کرتا, اور آپس میں لوگ جو ہے نا وہ اب یہ دیکھتے ہیں کہ how many people are you now sleeping with, or how many people have you slept with, and how many people are you know interested in. I have actually watched one short which I came across ابھی 2-3 دن پہلے, پتہ نہیں آپ نے دیکھی ہے نہیں دیکھی, I'll try to share that. وہاں پہ ایک بندہ کسی یورپین کنٹری میں اسٹریٹس میں جا کے نارمل کانورسیشن اسٹارٹ کرتا ہے لوگوں کے ساتھ جو کہ روڈ پہ گزر رہے ہوتے ہیں, اور ایک دم سے یہ سوال پوچھتا ہے خواتین سے کہ how many people have you slept with? I have seen that. It was so disgusting. So disgusting. Man, مطلب لوگ کہہ رہے ہیں 3, 19, yes, this shocked me. 25, or I've lost count. You know, the element of shyness is nowhere evident. ایک دو نے کہا کہ none. اس نے کہا کیوں آپ ریلیجیس ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں ریلیجیس ہوں, میں فلانے ریلیجن کے. اچھا اچھا, I mean this is now normal. ہمارے ایون ہمارے کلچر میں اب یہ بات آ چکی ہے, ہمارے جگہ پہ بھی پہنچ گئی. جو بھی آپ شروع میں بات کر رہے تھے کہ یونیورسٹیوں کے حالات بدل گئے, یونیورسٹیوں کے حالات واقعی بدل گئے. دس از ناؤ ناٹ سم تھنگ دیٹ, جس کو پہلے اگر کسی بندے نے کوئی ایسا کیا بھی ہوتا تھا نا تو وہ شرماتا تھا, نہیں بتاتا تھا, باتیں چھپاتے تھے. اب لوگ جو ہے نا وہ لوگوں کی پاکٹس میں یہ آ چکی ہے, اتنی ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی, اتنی ایکسیس ایز ہے لڑکوں لڑکیوں کے لیے آپس میں. دیکھیں انفورسڈ ہرڈلز جو ہوتے تھے نا پرانے زمانے میں تھے ہی نہیں, تو وہ بھی ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. آج کل ہر ایک کی پاکٹ میں ہے, people can easily arrange things. So you basically it's a marketplace, I would say. You go to this marketplace. It's rather you should say it's a protected marketplace. It's open prostitution. That's what you want. And protected. You choose your product. اور آپ اس میں یہ بھی کرتے ہو کہ آپ یعنی لڑکا اور لڑکی دونوں اگری کر رہے ہیں کہ this is only going to be a one night stand. It's not anything more than. Hookup culture کیا ہے؟ یہ کہ جی بار کلب میں جاتے ہیں, کہتے ہیں بس I'm hooking up with you for just this night. اس کے بعد no strings attached. تو don't expect کہ you know even to the point کہ I will make you my girlfriend, because girlfriend بھی نہیں بنانا. This is just for my pleasure and gratification, nothing else. مطلب ایک زمانے میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہونا بہت بڑی بات تھی. اب جو ہے نا وہ بھی بہت یعنی وہ بھی بڑی عظمت والی چیز ہو گئی ہے کہ او اٹس دیٹ سیریس کہ یو آر ناؤ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. بٹ ابھی ہک اپ کلچر کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے جسٹ ٹیمپریریلی آپ کے ساتھ ہوں, اگلے دن آئی ڈونٹ ایون نو ہو یو آر. دس از دا لیول آف ہاؤ سوسائٹی ہیز ایکچولی کرپٹڈ. اور اس میں سب سے زیادہ جو ڈس ایڈوانٹیج ہے نا وہ عورت کو ہے, وہ فیمیل سائڈ کو ہے, کیونکہ مرد اب جینیٹکلی بایولوجیکلی وہ اس کا معاملہ ایسا ہے, he will not be affected afterwards. He's not going to get pregnant. Yes, you are, and you have to deal with کہ میں abort کراؤں یا نہ کراؤں. Invasive procedure آپ پہ ہے, مرد پہ تو نہیں ہے. And mostly ہمارے کلچر میں چونکہ ابھی تک کچھ اسلام اور کچھ ویلیوز زندہ ہیں, that female mostly if she اگر وہ تھوڑی بہت اس کے اندر شرما ہوا ہے, she will be devastated if she will get to this stage and she has to think about abortion and this and that. اینڈ وی آل نو کہ ایک مرد کی ورجنٹی لوز کر دینا از ناٹ اے بگ ڈیل, لیکن ایک خاتون کے لیے کتنی بڑی بات ہوتی ہے یو نو معاشرے میں. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیزیں نا اٹس ناٹ این ایکسیڈنٹ, یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی حادثاتی طور پہ ایسے ہوا ہے. اس کی پلاننگ بہت پہلے سے چل رہی ہے. ایون ابھی ہم نے بات کی موویز کی, ہم نے بات کی سٹ کامس کی. یہ ایون اگر آپ میوزک اٹھا لیں نا, جانرا آف میوزک اٹھا لیں, آپ 1900 میں چلے جائیں, اس سے پہلے چلے جائیں, میوزک کیا تھا, انسٹرومنٹلس تھے, یہ موزارٹ, بیٹھوون وغیرہ. آگے جا کے جو میوزک تھا وہ بھی بڑا ڈفرینٹ تھا, اور وہ جو سانگس کے جو ٹائٹلس تھے یا جو ان کے کانٹینٹ تھا وہ بڑا ڈفرینٹ تھا. اچھا آہستہ آہستہ نا چینج آیا ہے, اور آپ دیکھو کہ جو ہر زمانے کے نا اینتھمز رہے ہیں, ہر زمانے کے کوئی نہ کوئی ایسے سانگز رہے ہیں جو ٹاپ چارٹس پہ رہے ہیں, جو سب سے اوپر رہے ہیں. ان میں سے میرے حساب سے ان مائی اسٹیمیشن ون تھنگ دیٹ واز ریولیوشنری, اور یہ میوزک کے جو لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں وہ اس بات پہ اگری کرتے ہیں کہ بیٹلز جو تھا نا ایک بہت ہی زیادہ انفلوئنشل بینڈ رہا ہے, ون آف دا بگیسٹ بینڈز آف آل ٹائمز آپ کہہ سکتے ہو. اس کے اندر جان لینن, پال مکارٹنی وغیرہ, ان لوگوں نے ایک اینتھم انہوں نے بنایا تھا جو کہ بہت مین اسٹریم ہوا. اس کا نام تھا امیجن.
That was the name of the song. अब मैं उसके lyrics आपके सामने थोड़ा सा बयान करता हूँ ताकि आपको पता चले वो बात क्या हो रही है. And this became mainstream. और ये sexual revolution का anthem है, ठीक है. This is the anthem of the sexual revolution. नाम है उसका Imagine. वो कहते हैं Imagine there is no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there is no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. ठीक है. अब ये जो पूरा इनका पूरा मंत्रा है, एंथम है, ये बहुत पॉपुलर सॉन्ग है. और मैंने कहा ना, ये तो अपने ज़माने का एंथम है. ये वो एंथम है जो कि नौजवान उस ज़माने के ना ये चैंट करते और गाते और सब कुछ करते थे. अच्छा देखिए, स्टार्ट वो कर रहा है कि देयर इज़ नो हेवन, कि यानी कि रिलीजन को सबसे पहले माइनस करो. देयर इज़ नो हेवन, देयर इज़ नो हेल, बस आसमान है और ज़मीन है और बस यही है. फिर वो कहता है कि एवरीबडी इज़ लिविंग फॉर टुडे, नोबडी इज़ लिविंग फॉर आखिरा, फ्यूचर. यानी रिलीजन कुछ साइड पे करो, आज लिव इन द मोमेंट. इवन रिलीजन छोड़ने जा भाई, अपनी थोड़े से फ्यूचर की भी फिक्र ना करो. हाँ, अपने ही उसके लिए भी बंदा बहुत अच्छी चीज़ों से लिव इन द मोमेंट, यानी आप उसमें रहे. और फिर ये कि कंट्रीज भी नहीं है, यू आर नॉट लिविंग एंड डाइंग फॉर एनीथिंग. तो वो भी अपने आप को पैसिफाई कर दो कि कोई ना कोई जिहाद है ना कुछ है, बस आराम से ठंडे होकर गाने बजाने करते रहो. और वो जो है ना, वो ताउस और रुबाब आखिर था, आप उसको अव्वल पे ले आओ. और फिर देयर इज़ नो रिलीजन एंड देन पीपल आर लिविंग इन पीस. तो ये एक ऐसी वर्ल्ड है जिसका वो पिक्चर पेंट करना चाह रहा है. हालांकि जब हम इसकी रियलिटी देखते हैं कि जब इस तरह की थिंकिंग होती है तो पूरा डिस्ट्रक्शन पूरे सोसाइटी के ऊपर आता है. ये यहाँ से आप शुरू करें, आगे मूव करते जाएं. मैडोना का दौर आया, माइकल जैक्सन का आया. मैडोना कहती थी मटीरियल गर्ल, वी आर लिविंग इन दिस मटीरियल वर्ल्ड एंड आई एम अ मटीरियल गर्ल. और उसमें पूरा उसकी थीम ये थी कि ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इसमें मुझे यानी जो है ना इसी तरह लाइफ गुजारनी है मटीरियलिज्म की बेस पे एंड ऑल दैट. माइकल जैक्सन बहुत बड़ा नाम था. माइकल जैक्सन ने आई एम बैड कह के जो है ना इस्तिलाह को ही चेंज कर दिया कि यानी बैड इज़ गुड. यानी और ये आपको नज़र आता है कि एक चेंज आता है सोसाइटी के अंदर. और फिर हर गाने के अंदर जो लव सेलिब्रेट हो रहा है, वो लव शादी वाला लव नहीं है. जितने भी ये गाने आए हैं उसके बाद, और इवन आपका जो आगे जाके भी आते रहे, वो सारा कंटेंट जो था ना वो हराम रिलेशनशिप पे ही था. आगे जाके जब आप हिप हॉप जॉनरा में आते हैं तो औरतों को बहुत ही डिमीनिंग और डेरोगेटरी टर्म्स के साथ मुखातब करना और उनको बहुत गंदे गंदे अलकाब कहना. और वो लड़के भी गा रहे हैं, लड़कियां भी गा रही हैं, और वो यही समझ रहे हैं. एंड सो यू हैव डिफरेंट जॉनरास ऑफ म्यूजिक थ्रू आउट एवरी एज, एंड ऑल ऑफ देम नाउ विद टाइम आर गेटिंग वर्स एंड वर्स एंड वर्स. एंड इवन ये हाल बॉलीवुड का भी है. बॉलीवुड में भी एक ज़माने में शायद कोई चीज़ ऐसी आती हो जिसका कंटेंट के लिहाज से आप कहते हो ठीक है, बट इवेंचुअली वो डीजनरेट होकर इतना ख़राब हो गया कि इट्स ऑल बिकम अबाउट द फिजिकल अट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड वुमेन, द लस्टफुल वगैरह वगैरह. बाकी वो जो फैमिली बॉन्डिंग ये वो सब ज़ीरो हो चुका है. तो मुझे बताएं, ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे आपने एक पूरी जनरेशन को ये कंटेंट फीड किया, चाहे अपनी फिल्मों में हो, getting worse and worse and worse in terms of sexual exploitation and being explicit, चाहे आपका म्यूज़िक हो, चाहे आपके नॉवेल्स हो, चाहे आपके सिटकॉम्स हो, everything is getting like that. तो एंड रिजल्ट क्या हुआ? वेस्ट का जो डिक्लाइन है पॉपुलेशन के अंदर वो ये है कि now nobody wants to be in a family, nobody wants to get married, everybody is in the hookup culture, everybody wants to अपनी live in the moment, शहवत को पूरा करो and just die like this.